عراق کے شہر بغداد میں ایک بہت ہی بڑا گنہگار انسان رہتا تھا، لیکن اس کی بیچاری ماں بہت ہی صالحہ عورت تھی۔ اس شخص نے جب کبھی بھی کوئی بھی گناہ کیا تو وہ اس گناہ کو ایک کتاب میں لکھ لیا کرتا تھا۔ ایک رات کا ذکر ہے کہ جب وہ اپنے دن کے تمام تر گناہ کتاب میں لکھ رہا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ نکل کر باہر دیکھا تو نہایت ہی ایک خوبصورت حسین و جمیل ماہجبین لڑکی کھڑی ہے۔ اس نے اس لڑکی سے پوچھا کہ کیا چاہیے؟ لڑکی نے جواب میں کہا کہ میرے پاس یتیم بچے ہیں، 3 دن سے بھوکے ہیں، کچھ بھی کھانے کو میسر نہیں۔ اس شخص نے کہا اچھا اندر چلی آؤ۔ اس شخص نے اس لڑکی کو گھر کے اندر بلا لیا اور دروازے کو بند کر دیا، کیونکہ اس عورت کو دیکھ کر اس شخص کی نیت خراب ہو چکی تھی۔ وہ عورت بھی جان گئی کہ اس بندے کی نیت خراب ہوئی ہے، کہ اس کے جی میں اب برائی آئی ہوئی ہے۔ اس شخص نے اس عورت کو زبردستی اپنی طرف کھینچا تو اس نے زور سے کہا، اے مصیبتوں کو دور کرنے والے، مجھے اس انسان سے بچا، اور اے اپنے مرنے کو بھول جانے والے انسان، مجھے تو تم موت سے غافل نظر آتے ہو کہ تم نے اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا کہ تم سے بہتر اور تم سے زیادہ طاقتور لوگوں کو موت کھا چکی ہے۔ ان کو بھی اس دنیا سے سوائے تھوڑی سی روزی اور کپڑوں کے کچھ بھی نصیب نہیں ہوا، اور جو منزلیں اور بڑے بڑے گھر انہوں نے آباد کیے ہوئے تھے وہ بھی خالی رہ گئے، اور تم خود بھی کل یا اگلے روز تنہا قبرستان میں جاگزیں ہو کر ان کی ہمسائیگی میں چلے جاؤ گے۔ اے میرے پروردگار، میری فریاد کو سن اور اس انسان سے مجھے بچا۔ اس شخص نے جب یہ فریاد سنی تو بہت رویا اور اس عورت کو چھوڑ دیا۔ اس شخص نے اس عورت کو کھانے پینے کی چیزیں بھی دے دیں اور کہا کہ یہ اپنے بچوں کو کھلاؤ، میں بہت بڑا گنہگار انسان ہوں، اپنے بچوں سے جا کر کہنا کہ اللہ سے میرے لیے دعا کریں کہ میرے گناہ معاف کر دے، اور جو گناہ میں اپنی کتاب میں لکھتا رہتا ہوں وہ گناہ معاف ہونے کے بعد مٹ جائیں۔ اس عورت نے جاتے ہوئے اس شخص کو بہت ساری دعائیں دیں، اور جب وہ عورت چلی گئی تو بندے نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میں نے ایک عورت سے آج زنا کرنا چاہا۔ کتاب کھولنے بیٹھ گیا، جیسے ہی اس نے پہلا صفحہ کھولا تو اس پر کچھ لکھا ہی نہیں تھا۔ تمام کتاب چھان ماری، لیکن گناہوں کا تمام ریکارڈ کتاب سے پاک ہو چکا تھا۔ اس شخص نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ماں کے پاس چلا گیا۔ ماں کو کہا کہ اس کے گناہ معاف ہو گئے ہیں، کیونکہ میں نے اللہ پاک سے ایک عورت کے ہاتھ پر صلح کر لی ہے۔ اس کے بعد اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی اور دعا کی کہ اے رحمان، جیسے آپ نے میرے گناہ مٹا دیے ہیں، اب مجھے اپنے پاس بلا لے۔ یہ کہہ کر سجدہ کیا۔ ماں نے جب دیکھا کہ سجدہ طویل ہو گیا ہے تو اس کو حرکت دے کر دیکھا تو روح پرواز ہو چکی تھی اور اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ دوستو، ہم بھی گاہے بگاہے گناہ کرتے رہتے ہیں۔ کچھ تو گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں پتہ تک نہیں ہوتا کہ یہ ہم نے گناہ کر لیا ہے، لیکن ہم سے جانے انجانے میں کئی گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ موت انسان کا مقدر ہے، اور ایک نہ ایک دن موت تو ضرور آنی ہے۔ اس لیے موت آنے سے پہلے ہی اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ توبہ کے دروازے موت کے آنے تک کھلے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔